لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ دوم یعنی الجزء الثانی دوسرا حصہ جو کہ مولانا محمد توفیق احمد نعیمی صاحب کی ہے، اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربی زدنی علما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبق نمبر 1 کے اندر مبتدا اور خبر کا بیان ہے۔ مبتدا کے تعلق سے چند ایک باتیں موٹی موٹی آپ یاد رکھ لیجئے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو اس کی خبر بھی مذکر لائیں گے، واحد ہوگا تو خبر بھی ہم واحد لائیں گے، جیسے الولد مجتہد، البنت مجتہدۃ، اور جمع کا صیغہ ہوگا تو ہم جمع لے کے آئیں گے، جیسے الطلاب مجتہدون یا النساء صالحات۔ اور عام طور پر جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ دونوں اگر معرفہ ہوں تو کسی کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ المہدو جمیل۔ المہدو اس کا معنی آتا ہے جھولا، اور جمیل معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ تو یہاں پر آپ غور کیجئے، المہدو یہ مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئی ہے۔ المہدو جمیل، جھولا خوبصورت ہے۔ الانبج ناضج۔ الانبج معنی ہوتا ہے آم، اور ناضج معنی ہوتا ہے پکا ہوا۔ الانبض ناضج، آم پکا ہوا ہے۔ المسدس یابانی۔ المسدس معنی ہوتا ہے پستول، اور یابانی معنی ہوتا ہے جاپانی۔ المسدس یابانی، پستول جاپانی ہے۔ السیارۃ جمیلۃ۔ السیارۃ معنی ہوتا ہے موٹر، اور جمیلۃ معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ موٹر خوبصورت ہے، موٹر کار خوبصورت ہے۔ السیارۃ موٹر کار، اور جمیلۃ خوبصورت۔ یہاں پر دیکھیے السیارۃ یہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہی آئی ہے۔ الطائرۃ کبیرۃ۔ الطائرۃ معنی ہوتا ہے ہوائی جہاز، اور کبیرۃ معنی ہوتا ہے بڑا۔ الطائرۃ کبیرۃ، ہوائی جہاز بڑا ہے۔ الحافلۃ طویلۃ۔ الحافلۃ معنی ہوتا ہے بس، اور طویلۃ معنی ہوتا ہے بڑی۔ الحافلۃ طویلۃ، بس بڑی ہے۔ الشاحنۃ قصیرۃ۔ الشاحنۃ معنی ہوتا ہے ٹرک، اور قصیرۃ معنی ہوتا ہے چھوٹا۔ الشاحنۃ قصیرۃ، ٹرک چھوٹا ہے۔ الاریکۃ جمیلۃ۔ الاریکۃ معنی ہوتا ہے صوفہ، اور جمیلۃ معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ الاریکۃ جمیلۃ، صوفہ خوبصورت ہے۔ المنضدۃ مستدیرۃ۔ المنضدۃ مستدیرۃ، ٹیبل۔ المنضدۃ معنی ہوتا ہے ٹیبل، اور مستدیرۃ معنی ہوتا ہے گول۔ ٹیبل گول ہے۔ الاسلام حق والکفر باطل۔ الاسلام معنی ہوتا ہے اسلام، حق معنی ہوتا ہے حق سچ، واو کا معنی اور ہوتا ہے، اور کفر کا معنی آپ کفر لگا لیجئے، باطل معنی ہوتا ہے باطل، معنی ہوتا ہے باطل جھوٹا۔ الاسلام حق والکفر باطل۔ الاسلام حق، اسلام حق ہے، والکفر باطل، اور کفر باطل ہے، کفر جھوٹا ہے۔ الاسلام نور والکفر ظلمت۔ الاسلام معنی ہوتا ہے اسلام، اور نور معنی آپ روشنی لگا لیجئے، نور معنی ہوتا ہے روشنی، اور کفر معنی کفر، اور ظلمت معنی ہوتا ہے اندھیرا تاریکی۔ الاسلام نور، اسلام نور ہے، والکفر ظلمت، اور کفر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ الولد سریع والبنت بطیئۃ۔ الولد معنی ہوتا ہے لڑکا، اور سریع معنی ہوتا ہے تیز چال۔ والبنت، بنت معنی ہوتا ہے لڑکی، اور بطیئۃ معنی ہوتا ہے سست چال۔ الولد سریع، لڑکا تیز چال ہے، تیز چال چلنے والا ہے۔ والبنت بطیئۃ، اور لڑکی سست چال چلنے والی ہے۔
المعلمۃ جالسۃ والمتعلمۃ قائمۃ۔ المعلمۃ اس کا معنی ہوتا ہے استانی، جالسۃ معنی ہوتا ہے بیٹھی، اور متعلمۃ معنی ہوتا ہے طالبہ، قائمۃ معنی ہوتا ہے کھڑی۔ المعلمۃ جالسۃ استانی بیٹھی ہے، والمتعلمۃ قائمۃ اور طالبہ کھڑی ہے۔ ادب کے طور پر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں معنی المعلمۃ جالسۃ استانی بیٹھی ہیں، حالانکہ واحد ہے یہ، لیکن ادب کے طور پر کر سکتے ہیں آپ والمتعلمۃ قائمۃ اور طالبہ کھڑی ہے۔ الذهب غال والفضۃ رخیصۃ۔ الذهب معنی ہوتا ہے سونا، اور غال معنی ہوتا ہے قیمتی، اور فضۃ معنی ہوتا ہے چاندی، اور رخیصۃ معنی ہوتا ہے سستی۔ الذهب غال سونا قیمتی ہے، والفضۃ رخیصۃ اور چاندی سستی ہے۔ العلم نافع والجہل ضار۔ العلم معنی ہوتا ہے علم، نافع معنی ہوتا ہے فائدہ مند، اور والجہل معنی ہوتا ہے جہالت، ضار معنی ہوتا ہے نقصان دہ۔ تو آپ اس کا معنی لگا لیجئے کہ العلم فائدہ مند ہے اور جہالت نقصان دہ ہے، اور اس کا آپ معنی کیجئے، سٹیک معنی یہ ہوگا کہ سونا مہنگا ہے، غال معنی ہوتا ہے مہنگا، غال معنی مہنگا، سونا مہنگا ہے اور چاندی سستی ہے، کیونکہ قیمتی کے لیے ہم ثمین استعمال کرتے ہیں۔ المسلم حی والکافر میت۔ المسلم اس کا معنی آتا ہے مسلمان، اور حی معنی آتا ہے زندہ، کافر کا معنی کافر آتا ہے، میت کا معنی آتا ہے موت۔ مسلم حی مسلمان زندہ ہے، والکافر میت اور کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ المرء حسن والمرأۃ قبیحۃ۔ المرء معنی ہوتا ہے مرد، حسن معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور مرأۃ معنی ہوتا ہے عورت، قبیحۃ معنی ہوتا ہے بدصورت۔ المرء حسن مرد خوبصورت ہے، والمرأۃ قبیحۃ اور عورت بدصورت ہے۔ الملک ظالم لا عادل۔ الملک معنی ہوتا ہے بادشاہ، ظالم معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور لا عادل لام کا معنی لگا لیجئے نہیں، لا کا معنی، اور عادل معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ الملک ظالم بادشاہ ظلم کرنے والا ہے، لا عادل انصاف کرنے والا نہیں، بادشاہ ظالم ہے، انصاف ور نہیں۔ المؤمن امین لا خائن۔ المؤمن معنی ہوتا ہے مومن مسلمان، امین معنی ہوتا ہے امانت دار، لام کا معنی اس کا اللہ کا نہیں لگا لیجئے، خائن معنی ہوتا ہے خیانت دار، خیانت کرنے والا۔ المؤمن امین مومن امانت دار ہے، لا خائن خیانت دار نہیں۔ الخبز طری لا بائت۔ الخبز معنی ہوتا ہے روٹی، اور طری معنی ہوتا ہے تازہ، اور بائت معنی ہوتا ہے باسی۔ الخبز طری روٹی تازہ ہے، تازی ہے، لا بائت باسی نہیں۔ الشائی حار لا بارد۔ الشائی معنی ہوتا ہے چائے، اور حار معنی ہوتا ہے گرم، بارد معنی ہوتا ہے ٹھنڈا۔ الشائی حار چائے گرم ہے، لا بارد ٹھنڈی نہیں، لا کا معنی آپ نہیں لگا لیجئے۔ السکین حدید لا فلیل۔ السکین معنی ہوتا ہے چھری، حدید معنی ہوتا ہے تیز، لام کا معنی آپ اس کا لا کا نہیں لگا لیجئے، فلیل معنی ہوتا ہے کند، کھٹل۔ السکین حدید چھری تیز ہے، لا فلیل کند نہیں، کھٹل نہیں۔ العلم نافع لا ضار۔ العلم نافع لا ضار۔ علم معنی علم ہوتا، نافع معنی ہوتا فائدہ دینے والا، نفع بخش، اور لا کا معنی آپ نہیں لگا لیجئے، ضار معنی ہوتا ہے نقصان دہ۔ العلم نافع لا ضار، علم فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، لا ضار نقصان دہ نہیں۔
الطریق واسع لا ضیق، الطریق معنی ہوتا ہے راستہ، واسع معنی ہوتا ہے کشادہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور ضیق معنی ہوتا ہے تنگ۔ الطریق واسع لا ضیق، راستہ کشادہ ہے، لا ضیق تنگ نہیں۔ الثوب طاہر لا نجس، الثوب معنی ہوتا ہے کپڑا، طاہر معنی ہوتا ہے پاک، لا کا معنی آپ نہیں لگا لیجئے، نہیں ہوتا اس کا معنی، نجس معنی ہوتا ہے ناپاک۔ الثوب طاہر، کپڑا پاک ہے، لا نجس ناپاک نہیں، کپڑا پاک ہے ناپاک نہیں۔ المشط نظیف لا وسیخ، المشط معنی ہوتا ہے کنگا یا کنگی، اور نظیف معنی ہوتا ہے صاف، لا کا معنی نہیں ہوتا، وسیخ معنی ہوتا ہے میلا۔ المشط نظیف، کنگا صاف ہے، لا وسیخ میلا نہیں۔ اسئلہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ کیف المہدو، کیف معنی ہوتا ہے کیسا، اور المہدو معنی ہوتا ہے جھولا، جھولا کیسا ہے؟ المہدو جمیل، جھولا خوبصورت ہے۔ ایو شیء واسع، ایو معنی کون سا، شیء معنی چیز، واسع معنی ہوتا ہے کشادہ، کون سی چیز کشادہ ہے؟ تو ہم نے بھی پڑھا ہے الطریق واسع، راستہ کشادہ ہے۔ حل المسدس یابانی، حل معنی ہوتا ہے کیا، اور مسدس معنی ہوتا ہے پستول، اور یابانی ہوتا ہے جاپانی۔ کیا پستول جاپانی ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے نعم المسدس یابانی، جی ہاں پستول جاپانی ہے۔ پانی تازہ ہے اور روٹی باسی ہے، پانی کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں ماؤن، اور تازہ کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں طریٌ، روٹی کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں خبزٌ، اور باسی کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں بائتٌ۔ تو اس کی ہم عربی بنا دیں گے الماء طریٌ والخبز بائتٌ، پانی تازہ ہے اور روٹی باسی ہے۔ سیب میٹھا ہے اور انگور کھٹا ہے، سیب کی عربی آتی ہے تفاح، میٹھے کی عربی آتی ہے حلو، اور انگور کو عربی میں کہتے ہیں عنب، اور کھٹے کو کہتے ہیں حامض۔ پورے کی عربی بنے گی اس کی التفاح حلو والعنب حامض۔ بھینس بھوکی ہے اور کتا پیاسا ہے، بھینس کو کہتے ہیں الجاموس، اور بھوکی کو کہتے ہیں جائع، کتے کی عربی آتی ہے کلب، اور پیاسے کو کہتے ہیں آتش۔ الجاموس جائع والکلب آتش۔ عورت لمبی ہے اور مرد ناٹا ہے، عورت کی عربی آتی ہے امرأۃ، اور لمبی کی عربی آتی ہے طویل، اور مرد کی عربی آتی ہے رجل یا المرء بھی کہتے ہیں، اور ناٹے کی عربی آتی ہے قصیر۔ چونکہ عورت ہے اس کی عربی بنائیں گے ہم المرأۃ طویلۃ والمرء قصیر، چونکہ عورت ہے تو اس کی ہم خبر لائیں گے، اس کو مان لیجیے موصوف ہے تو اس کی صفت بھی ہم مؤنث سے لے کے آئیں گے۔ المرأۃ طویلۃ والمرء قصیر۔ علم آسان ہے اور عمل سخت ہے، علم کی عربی علم لائیں گے، آسان کے لیے ہم سہلن کا استعمال کریں گے، عمل کے لیے عمل لے کے آئیں گے، اور سخت کے لیے ہم صعب لے کر کے آئیں گے۔ عربی بنا دیں گے العلم سہل والعمل صعب۔ ٹوپ مہنگا ہے اور ٹوپی سستی ہے، تو ٹوپ کی عربی ہم لائیں گے القبعۃ، اور مہنگے کی ہم نے غالن پڑھی تھی، اور ٹوپی کی عربی آتی ہے قلنسوۃ، سستی کے لیے لائیں گے رخیص۔ القبعۃ غالیۃ، مؤنث سے لائیں گے القبعۃ غالیۃ والقلنسوۃ رخیصۃ۔ گھوڑا سفید ہے اور بھینس کالی ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں فرسن یا الفرس، سفید کی عربی آتی ہے ابیض، اور بھینس کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں جاموس یا الجاموس، کالی کی عربی آتی ہے اسود۔ الفرس ابیض والجاموس اسود۔ لڑکا بڑا ہے اور لڑکی چھوٹی ہے، لڑکے کی عربی آتی ہے الولد، اور بڑے کی عربی آتی ہے کبیر، لڑکی کی عربی آتی ہے بنت، اور چھوٹی کی عربی آتی ہے صغیر۔ الولد کبیر والبنت صغیرۃ، الولد کبیر والبنت صغیر، پہلے میں دیکھیں مذکر ہے، موصوف تو صفت بھی اس کی مذکر آئی ہے، اور دوسرے میں مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئی ہے۔
مرد دبلا ہے اور عورت موٹی ہے۔ مرد کیوں کہتے ہیں الرجل عربی میں، اور دبلے کی عربی آتی ہے حزیل، اور عورت کو کہتے ہیں مرأتن یا المرأتو، اور موٹی کی عربی آتی ہے سمین، سین سے سمین۔ پورے کی عربی بنائیں گے الرجل حزیل والمرأتو سمینۃ۔ چوکی ماڈرن ہے تو العریکۃ، اس کی ہم عربی بنائیں گے چوکی کی العریکۃ، اور ماڈرن کی ہم کریں گے عصریۃ۔ العریکۃ عصریۃ، چوکی ماڈرن ہے۔ تلوار تیز ہے اور چھری کند ہے۔ تلوار کی عربی آتی ہے سیف، تیز کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں حدید، اور چھری کی عربی آتی ہے سکین، اور کند کی عربی ہم فلیل پڑھ چکے ہیں۔ السیف حدید والسکین فلیل۔ پالنا گول ہے، لمبا نہیں، تو پالنے کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں المہدو، اور گول کی مستدیرۃ، اور لمبے کی آتی ہے طویل، تو نہیں ہے تو ہم لا طویل کر دیں گے اس کو۔ المہدو مستدیرۃ لا طویل۔ لڑکا تیز ہے ڈھیلا نہیں، یعنی سست نہیں۔ لڑکے کی عربی الولد آتی ہے، تیز کی عربی ہم سریع پڑھ چکے ہیں، اور ڈھیلے کی ہم پڑھی ہم نے عربی بطیء۔ الولد سریع لا بطیء۔ پانی ٹھنڈا ہے گرم نہیں، نہ کہ گرم۔ پانی کی عربی آتی ہے ماء، ٹھنڈے کی عربی آتی ہے بارد، گرم کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں حار۔ الماء بارد لا حار۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔